بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سے ملتمس ہوں، التماس ہے کہ آپ چینل کو فوری طور پر سبسکرائب کریں، جو ٹلی یا بیل یا گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا شکریہ۔ پاکستان میں پاسپورٹ سکیم ایک طویل مدت سے لوگوں کو پاسپورٹ حاصل کرنے میں دشواری بھی ہے، بڑی تاخیر سے پاسپورٹ ملتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال ہے جو آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے یا تصور کیجئے کہ امریکہ کی فوج میں، برطانیہ کی فوج میں، یا ایون پڑوسی ملک ہندوستان کی فوج میں ایک دن اچانک انکشاف ہو کہ فوج میں کچھ ایسے آفیسر پکڑے گئے ہیں، جن کے کاغذات جعلی تھے، وہ پاکستانی یا اس ملک کے شہری نہیں تھے، امریکی شہری نہیں تھے، جعلی دستاویزات پر وہ فوج میں بھرتی ہوئے، فوج کی اکیڈمی میں گئے، ترقی کرتے کرتے کیپٹن یا لیفٹیننٹ کے عہدے پر پہنچ گئے اور پتہ چلا کہ جناب وہ اس ملک کے شہری نہیں ہیں، جعلی دستاویزات پر وہ فوج میں بھرتی ہوئے۔ تو آپ کو یقین آئے گا؟ یقیناً آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن ایسا ہوا بدقسمتی سے پاکستان میں، اور اس کا انکشاف کسی عام شخص نے نہیں کیا، بلکہ وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے اس بات کا انکشاف کیا کہ ان کے پاس ڈسمسل کی ایک سمری آئی، تو اس پر انہوں نے دستخط کیے، پوچھا کہ کیوں ڈسمس کیا جا رہا ہے، یا پڑھا تو پتہ چلا کہ جی وہ جو افسران ہیں وہ ایک کیپٹن، پاک آرمی کے ایک لیفٹیننٹ تھے شاید، اور یہ دونوں کے دونوں افغان نیشنل ہیں، اور جعلی دستاویزات پر، یعنی انہوں نے اپنا جعلی شناختی کارڈ بنایا، اس کے بعد وہ فوج میں بھرتی ہو گئے۔ یہ کتنی سنگین بلکہ خوفناک بات ہے۔ تو اس سے یہ ہم تاثر کیا لے سکتے ہیں کہ ہمارے دشمن ملک کسی کو بھی پاکستانی شہری بنا کر اس طرح کی دستاویزات پر یا ویسے اپنے بندے فوج میں انڈکٹ کروا سکتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ وہ پکڑے گئے، لیکن اس بات کی تحقیقات تو ظاہر ہے ہو رہی ہوگی کہ یہ کس نے یہ سارا عمل کیا۔ یہ بات پاسپورٹ سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ تقریباً 1-1.5 سال پہلے اس بات کا بھی انکشاف ہوا کہ نادرا کا جو ادارہ ہے اس کے کچھ افسران اس بات میں ملوث پائے گئے کہ انہوں نے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خاندان کا ڈیٹا نکلوایا کہ ان کے پاس کتنے پاسپورٹ ہیں، وہ کہاں یعنی ٹریول ہسٹری نکلوائی، سارا کچھ۔ تو اس کے پیچھے کون تھا؟ یقیناً اس کی بھی تحقیقات ہوئی ہوں گی، نادرا کے افسران کو کٹہرے میں لایا گیا ہوگا، برخاست کیا، نوکری سے برطرف کیا گیا ہوگا، اس کا ہمیں علم نہیں۔ عام طور پر فوج میں، پاکستانی فوج میں تطہیر کا عمل، انکوائریز کا، تحقیقات کا عمل جاری رہتا ہے، لیکن عوام کو اس بارے آگاہ نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہ انکشاف چونکہ وزیر دفاع نے کیا ہے اور کچھ سوچ سمجھ کر کیا ہوگا۔ نادرا کے حوالے سے ہی ہم آپ کو بتائیں گے، اور نادرا جب آپ کے پاس شناختی کارڈ ہوگا تو پاسپورٹ بنے گا۔ اور پاکستان میں آج کل کے حالات میں یعنی جعلی پاسپورٹ بنوانا میں سمجھتا ہوں کہ ناممکن اگر نہیں ہے تو مشکل ترین ضرور ہے، کہ پہلے آپ کو بہت سی اٹیسٹیشنز چاہیے ہوتی ہیں، پھر نادرا میں آپ رجسٹر ہوتے ہیں، بچے
ان کا بی فارم ہوتا ہے، بے فارم جسے ہم کہتے ہیں، پھر شناختی کارڈ بنتا ہے، شناختی کارڈ کے بعد بائیو میٹرکس ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، پھر جا کے شناختی کارڈ پاسپورٹ بنتا ہے، اس میں بھی بائیو میٹرکس ہوتے ہیں۔ گزشتہ سال ہی سعودی عرب میں تقریباً 12,046 ایسے افراد کی نشاندہی کی گئی، 12,046 ایسے افراد کی نشاندہی کی گئی جو کہ پاکستانی پاسپورٹ پر سعودی عرب گئے تھے، اور وہاں پر انکشاف یہ ہوا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی انکوائری کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ وہ پاکستانی نہیں ہیں، وہ افغان نیشنلز ہیں، ان کے پاسپورٹ جو ہیں وہ جعلی طریقے سے بنائے گئے۔ اسی طرح یو اے ای میں بھی کچھ ایسے کیسز سامنے آئے کہ وہاں پر جب لوگوں کو حراست میں لیا گیا کسی بھی وجہ سے، جھگڑے کی وجہ سے، کسی اور جرم کی وجہ سے، تو پتہ یہ چلا کہ جناب وہ لوگ بھی بنیادی طور پر افغانی ہیں اور پاسپورٹ ان کے پاس پاکستانی ہے۔ تو یہ ایک ایسی سنگین صورتحال ہے جس کے پیش نظر اب بہت سے ممالک نے پاکستان پر ویزوں کی پابندی لگا رکھی ہے، سفری پابندیاں لگا رکھی ہیں، اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی۔ مثال کے طور پر اس وقت یو اے ای میں ایک خاموش بلینکٹ پابندی ہے، 22 پاکستان کے ایسے شہر ہیں، اب میں ان شہروں کے نام بھی لے سکتا ہوں، لیکن ان شہروں یا ان اضلاع کے رہنے والے لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ ایسے تمام اضلاع ہیں جہاں پر مبینہ طور پر ماضی میں جعلی شناختی کارڈ بنتے رہے، جعلی پاسپورٹ بنتے رہے، اس کی تحقیقات کی ان ممالک نے، اور پتہ یہ چلا کہ یہ ایسے اضلاع ہیں جہاں پر کچھ جنوبی پنجاب کے اضلاع ہیں، کچھ خیبر پختونخوا کے ہیں، کچھ وسطی پنجاب کے اضلاع ہیں، کچھ سندھ کے ہیں، کچھ بلوچستان کے ہیں، یعنی پاکستان کے چاروں صوبوں کے جو مختلف اضلاع ہیں ان میں یہ کام ہوتا رہا ہے اور شاید اب بھی ہو رہا ہوگا۔ اب یو اے ای نے پاکستان کے ان شہریوں پر پابندی لگا دی ہے، یعنی اگر وہ پہلے یو اے ای گئے ہیں وہ لوگ اور واپس آ گئے ہیں، چاہے وزٹ ویزا پر گئے ہیں یا ریزیڈنسی ویزا تھا، ان لوگوں پر پابندی نہیں ہے جو پہلے یو اے ای جا چکے ہیں، لیکن جو فریش پاکستانی پاسپورٹ پر جو پاسپورٹ ان اضلاع سے بنے ہوئے ہیں، فریش لوگ جو یو اے ای کے ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں ان کو ویزا نہیں دیا جاتا، اور وہ لوگ جن کا تعلق ان 22 اضلاع سے ہے، جب وہ ان کی وہاں پر جاب ہو جائے، پہلی مرتبہ جانے والے جو لوگ ہیں ان کی اگر وہاں پر نوکری ہو جائے، وہ آفر لیٹر اسے کہتے ہیں، تو عام طور پر یو اے ای میں جو سی آئی ڈی ایک ڈپارٹمنٹ ہے، میرا خیال ہے کرائم انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ اسے کہتے ہیں، جو وہاں کی سی آئی ڈی پولیس آپ کہہ لیں، وہ باقاعدہ ایک سیکیورٹی چیک کرتی ہے اور اس کے بعد سیکیورٹی کلیئرنس دی جاتی ہے۔ وہاں پر اب ہوتا کیا ہے کہ ان شہروں سے گئے ہوئے وہ لوگ جو پہلی مرتبہ یو اے ای میں جاتے ہیں بسلسلہ روزگار، ان کی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں دی جاتی، یعنی سیکیورٹی کلیئرنس ملے تو آپ کو ورک پرمٹ ملتا ہے یا ورک ویزا جسے آپ کہہ لیں وہ ملتا ہے یا ریزیڈنس ویزا ملتا ہے، تو وہ سیکیورٹی نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے وہ پاکستانی جو کہ حقیقت میں پاکستانی ہیں لیکن ان کا تعلق ان اضلاع سے ہے، جن 22 اضلاع، تو ان کو ویزا ریفیوز کر دیا جاتا ہے کیونکہ ان کو سیکیورٹی کلیئرنس نہیں دی جاتی، کیونکہ ان شہروں یا ان اضلاع سے ایسے لوگ پہلے وہاں پر گئے ہیں، پکڑے گئے ہیں، جن کے پاس پاسپورٹ تو پاکستانی تھے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ پتہ یہ چلا کہ وہ در حقیقت پاکستانی نہیں ہیں۔ پاسپورٹ کے حوالے سے ایک اور انشاءاللہ ویڈیو میں اس پر تھوڑی بہت میں ریسرچ کر رہا ہوں یا تھوڑا بہت کام کر رہا ہوں، کچھ لوگوں سے معلومات اکٹھی کرنی ہے کہ ان دنوں پاسپورٹ ایک دو مہینے کی تاخیر سے کیوں ملتے ہیں، اور اب میں نے یہ میرے علم میں آیا ہے کہ پاسپورٹ کے جو عملہ ہے اس کی بھی چھان بین ہو رہی ہے، پاسپورٹ کے اندر پاسپورٹ آفس یا جسے کہتے ہیں ڈائریکٹریٹ آف پاسپورٹ کہہ لیں، اس کے اندر بھی چھانٹی کا عمل جاری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نادرا میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کیا کوئی مخصوص ادارہ کسی وقت میں
ایسے کسی کام میں ملوث تو نہیں تھا کہ جس کے دباؤ پر نادرہ جعلی شناختی کارڈ بنا رہا تھا اور اس شناختی کارڈ کے بیسس پر پاسپورٹ بن رہے تھے۔ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے کہ آپ کے انتہائی حساس ادارے میں اگر افغان نیشنلز بھرتی ہو سکتے ہیں، آفیسر کے رینک تک پہنچ سکتے ہیں، تو پھر عام اداروں کا کیا حال ہوگا؟ پھر باہر جانا تو میرا خیال ہے ان لوگوں کے لیے مشکل ہرگز نہیں ہے، لیکن امید ہے کہ وفاقی وزیر دفاع نے جس چیز کا انکشاف کیا ہے وہ اس بات کو بھی یقینی بنائیں گے کہ اس کام میں ملوث تمام کرداروں، چاہے وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، چاہے وہ سرونگ ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی حساس ترین ادارے سے کیوں نہیں ہے، ان کے خلاف انکوائری مکمل کر کے نہ صرف ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا بلکہ پاکستانی قوم کو آگاہ کیا جائے گا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو کسی وردی کی آڑ میں، کسی اختیار کے اس زوم میں اپنے ملک کی جڑیں اور اساس کھوکھلی کر رہے تھے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔